لاکھوں روپے کے ذریعے ایڈ چلائے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے فیملیز کو مطمئن کر کے ٹیچرز دیے جاتے ہیں، اور ٹیچر بالکل بھی ٹرینڈ نہیں ہوتے جو ہائر کیے جاتے ہیں. کہ اوپر سے جب مقصد پیسہ کمانا ہے، پیسے لگا کے بچے لائے ہیں اور پیسے ہی کمائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبداللہ خالد ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہی ہے. تقریباً 14-15 سال ہو گئے ہیں میں ایک ادارے سے وابستہ ہوں، جس ادارے کا مقصد وہ یہ کہ پاکستان کے تمام اداروں کی ٹیچرز کی ٹریننگ کرنا اور ان کی تربیت کرنا. ہمارے ہاں اسکول بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، ہر جگہ پہ ہمیں اساتذہ کرام ملیں گے. لیکن الحمدللہ ہمارا ادارہ اس چیز کے اوپر کام کر رہا ہے کہ یہ جو اساتذہ کرام ہیں ان کے ہاتھ میں ہی بچوں کا مستقبل ہوتا ہے، پھر وہ اسکول کا استاد ہو، پھر وہ مسجد مدرسے کا استاد ہو. تو پورے پاکستان میں اداروں کی کمی نہیں ہے. کمی اس چیز کی معلوم ہوئی کہ ان کو ٹرین کرنے والا کوئی بھی ادارہ نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ ادارہ کوئی 20 سال پہلے وجود میں آیا اور اس کی برکت سے ہزاروں ایسے اساتذہ کرام پاکستان میں تیار ہوئے جن کی وجہ سے آگے لاکھوں بچے راہ راست کے اوپر آئے. اور یقیناً یہ جو بچے راہ راست پہ آئیں گے، یہ بڑے ہونے کے بعد جس بھی شعبے میں جائیں گے وہاں پہ جا کے انصاف کے ساتھ اپنی زندگی بھی گزاریں گے اور لوگوں کے لیے بھی یہ راحت کا سامان پیدا کریں گے. تو الحمدللہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ اسی چیز کے اوپر کام کر رہا ہے تقریباً 20 سال سے، اور بہت بڑی تعداد وجود میں آئی. اور یہ جتنے اساتذہ کرام ہیں یہ سارے فزیکل آن سائٹ اسکول میں یا مسجدوں میں اور مدارس میں پڑھانے والے ہیں. پھر ایک صاحب کے ذریعے ہمیں اس چیز کا وہ پتہ چلا کہ ایک بہت بڑی اساتذہ کرام کی تعداد ایسی بھی ہے جو اکیڈمیز میں بیٹھ کے آن لائن پوری دنیا کے اندر بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو ہمارا کام ہی ٹیچرز کی ٹریننگ تھا، تو ہم نے پھر وہاں پہ بھی رخ کیا اور ایسی اکیڈمیز میں ہم پہنچے جہاں پہ ہمیں معلومات ملی کہ ماشاءاللہ یہاں پہ 100 استاد ہیں، 200 استاد ہیں اور ہزاروں کے اعتبار سے بچے ہیں. تو ہمیں بڑی امید ہوئی کہ انشاءاللہ یہاں پہ اگر ہم ان اساتذہ کی ٹریننگ کریں گے تو یہاں سے بیٹھ کے پیغام باہر کے ملکوں میں پہنچے گا. اور یقیناً یہاں پاکستان اور باہر کے اعتبار سے ایک واضح فرق ہے کہ جو مذہبی دینی آزادی یہاں پہ وہ شاید باہر کے ملکوں میں اس سطح کی نہیں ہے، اور قریب میں مساجد مدارس کا فقدان بھی ہے. تو اس امید کے ساتھ الحمدللہ اکیڈمیز میں ہم نے جانا شروع کیا. میں پرسنلی جو میرا تجربہ رہا 20 سے 22 اکیڈمیز میں گیا 1-1.5 سال کے اندر، اور وہاں کے جو تجربات میں نے حاصل کیے تو بڑی فکر ہوئی اس چیز کی کہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. لیکن الحمدللہ پوری فکر کے ساتھ ان لوگوں سے بات کی اور ان کو اس چیز پہ آمادہ کیا کہ آپ اپنے ٹیچرز کی ہم سے ٹریننگ کروائیں، کیونکہ ہم ہیں ٹرینر، ٹیچر کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں. اور یہ ہماری ٹریننگ فری آف کاسٹ ہوگی، ملٹی میڈیا کے ذریعے ہوگی، جس میں ٹیچر کے اندر یہ احساس بیدار کیا جائے گا کہ آپ کے ہاتھ میں بچے کا مستقبل ہے، آپ نے کس طرف اس کو موڑنا ہے، اور آپ کا جو یہ منصب ہے یہ منصب معمولی نہیں ہے. اس منصب کی نسبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے ملتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ پھر مختلف اکیڈمیز میں یہ ورکشاپ کروانا شروع کی. تو فائدہ بھی ہوا، کچھ ٹیچر نے بات کو لیا، اوورآل اس چیز کو نہیں لیا. اور جو ان کے کمنٹس تھے وہ ہمیں جو پتہ چلے وہ یہ تھے کہ جی یہ پیسے والا ہی ایک نظام ہے. اچھا، بہت سارے ٹیچر کے کمنٹ یہ ہے کہ جی یہ جو اکیڈمی اونر ہے یہ سب بس دکھاوے ہیں، سب بہانے ہیں، اصل مقصد پیسہ کمانا ہی ہے. تو بڑے اعتماد میں لے کے باتیں ہم سے کی گئیں. تو بہرحال ہم نے کہا کہ اگر ان کا ہے تو آپ کا تو نہیں ہونا چاہیے، آپ تو پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن کو پڑھائیں نا، جو حق ہے پڑھانے کا. تو ہم نے جو سروسز دی اکیڈمیز کو وہ یہ دی کہ ہم نے ٹیچرز کی ٹریننگ شروع کروا دی فری آف کاسٹ. ان کو ٹریننگ دی ملٹی میڈیا کے ذریعے 4-4 5-5 دن کی فری ہم نے ان کو ٹریننگ دی. اس کے بعد پھر ہم نے باقاعدہ ایک اپنے ادارے کا ٹیچر دیا جو ان کے سینکڑوں ٹیچر کو قرآن سکھاتا تھا، کیونکہ بہت سارے ٹیچر ایسے ہیں جو مسجد مدرسے سے پڑھے اور آگے پڑھانا شروع کر دیا. آگے پڑھانا بھی ایک فن ہے، تو وہ فن سیکھنا پڑتا ہے. تو ہمارے جو ٹرینر تھے انہوں نے ان ٹیچرز کو قرآن بھی سکھایا اور تربیت کا طریقہ کار بھی سکھایا. اس میں سے بھی کچھ ٹیچرز نے باتوں کو لیا، احساس کو سمجھا، اور اکثریت نے نہیں لیا. تو ہمیں بڑی فکر ہوئی کہ کیا بات ہے، بات کو لیا نہیں جا رہا. تو جو کمنٹس پاس کیے سب نے جو ہم تک اعتماد کی صورت میں پہنچے وہ یہ کہ جی یہ اکیڈمی ہے ہی پیسے کا ذریعہ، پیسے کمانے کا ذریعہ ہے. اور دیکھیں جی فلاں انہوں نے گاڑی لے لی، فلاں نے گھر لے لیا، فلاں نے مکان لے لیا. تو اس طرح کی انہوں نے بہت ساری باتیں کرنا شروع کی. تو ہم خیر سے متاثر نہیں ہوئے. ہم نے سوچا کہ ہم انشاءاللہ جو ہمارے اپنے جو تربیت یافتہ ٹیچرز ہیں تو ہم ان کو اکیڈمیز میں یہ موقع دیتے ہیں خدمت کا. ایک پورا پلیٹ فارم ہے، اس میں شعیب بھائی 2 طرح کے لوگ اکیڈمیز میں کام کر رہے ہیں جو ہمیں جو ریلائز ہوا نا اس محنت میں 1.5 سال کے سفر سے. کچھ اکیڈمیز ایسی ہیں جو ایڈ کے ذریعے بچوں کو لاتے ہیں اور ایڈ پہ اچھا خاصا پیسہ لگایا جاتا ہے اور وہ بچوں کو فری آف کاسٹ پڑھاتے ہیں اور ٹیچرز کو وہ سیلری پے کرتے ہیں. تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ خرچ بھی کریں بچوں کو لانے کے لیے ایڈ کے ذریعے اور پھر ان بچوں سے فیس بھی نہ لیں اور آگے جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں ان کو آپ خود سے فیس پے کریں. تو تھوڑی تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ لوگ سال بعد ان سے اکٹھا فنڈ زکوٰۃ کی مد میں منگوا لیتے ہیں جو کہ اچھا خاصا بن جاتا ہے.
اور کسی اور مد میں منگوا لیتے ہیں تو وہ ایک اعتماد بیٹھا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے جی پورا سال ہمارے بچے کو فری پڑھایا. تو ایک یہ چیز ہمیں پتہ چلی, لیکن ایسی اکیڈمیز کی تعداد بہت کم ہے. اس کے علاوہ جو مروجہ نظام ہے وہ یہی ہے کہ لاکھوں روپے کے ذریعے ایڈ چلائے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے فیملیز کو مطمئن کر کے ٹیچرز دیے جاتے ہیں, اور ٹیچر بالکل بھی ٹرینڈ نہیں ہوتے جو ہائر کیے جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ نہ ان کا کوئی ذہن بنایا جاتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں ان تک آپ نے کس طرح دین کے پیغام کو پہنچانا ہے. ہمیں ایسا بھی معلوم ہوا, اب یہ بات پبلک ہو رہی ہے, لیکن احساس دلانے کے لیے کہ اعتماد اتنا کیا جاتا ہے کہ ایسے ٹیچر بھی تھے جنہوں نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے, اندر ایئر بڈ لگائے ہوئے ہیں, اور اپنے گھروں میں کال کی یہ بچہ صحیح پڑھا غلط پڑھا سے کوئی فرق نہیں پڑا, کیونکہ یہ ساری سوچ منتقل ہوتی ہے اونر کے ذریعے. اور ہمارے تجربے سے یہ پتہ چلا کہ اوپر سے جب مقصد پیسہ کمانا ہے, پیسے لگا کے بچے لائے ہیں اور پیسے ہی کمائے جائیں گے, تو یہ ان کا آپ سمجھیں کہ ایک اثاثہ ہوتا ہے بچے. اور پھر اگر کبھی کوئی ٹیچر اس طرح کی حرکت کرے کہ فیملی کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے, اس ٹیچر کی شامت آ جاتی, پھر اچھی خاصی قانونی کارروائی کی جاتی ہے. ہم نے جو ٹیچرز کو ٹریننگ دی تو اس میں ہم نے بتایا نا کچھ لوگوں کو فائدہ بھی, اور کچھ نے کہا کہ جی ایسی ہی باتیں ہی ہیں, مقصد پیسہ کمانی. پھر ان کو کوشش کی ان کی نیت صحیح ہو جائے. بہرحال ہمیں یہ سمجھے کہ نتائج اچھے نہیں مل سکے نا کوئی خاص. پھر ہم نے کہا کہ یار جو ہمارے اپنے جو ٹیچر ہیں نا ٹرینڈ ہیں, ہم ان کو اکیڈمیز میں لاتے ہیں. تو پھر ہم نے جو ہے نا وہ ان ٹیچرز کو مختلف اکیڈمیز میں جاب دلوائی, اور الحمدللہ ہمیں جو پہلا فائدہ وہ یہ ہوا کہ فیملیز بہت زیادہ سیٹسفائی ہوئیں, کیونکہ ان کے پڑھانے کا طریقہ کار, جی بیٹا آپ بتائیں, آپ سنائیں کیسے ہیں, بچے کو مانوس کرنا, اور پھر اس کے اندر دینی تعلیم کا شوق پیدا کرنا, کوئی رٹا سسٹم نہ ہو. تو الحمدللہ جن اکیڈمیز میں ہمارے تقریباً ایوریج 10-12 ہم نے ٹیچرز دیے, ان 10-12 کا معیار اور اکیڈمی کے اپنے جو ٹیچر تھے 50-60-70 زمین آسمان کا فرق تھا. اس کی وجہ کہ یہ وہ لوگ تھے جو ہم نے ان کو دیے جو سال ہا سال سے آن سائڈ اپنے علاقے کی مسجدوں میں یا گھروں میں مدرسوں میں جو خواتین تھی معلمات وہ پڑھا رہی تھی, تو وہ مستقل تربیت بھی لے رہے تھے یا لے رہی تھی جو بھی تھا, تو ان کا کوالٹی کا معیار سب سے اوپر تھا. پھر ان کے ذریعے ہمیں جو مسائل پتہ چلے نا وہ یہ کہ فیملی سے جو پیسے لیے جاتے ہیں, فیملی سے پیسے اچھے خاصے لیے جاتے ہیں ہزاروں کے اعتبار سے, اور آگے جو ٹیچر کو دیے جاتے ہیں وہ بالکل معمولی نہ ہونے کے برابر. میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 1000 روپے دیے جاتے ہیں ایک مہینہ پڑھانے کا ٹیچر کو, اور ایوریج 10,000 یا کچھ کم زیادہ لیے جاتے ہیں فیملی سے, اور 1500 دیا جا رہا ہے بعض جگہ 2000 دیا جا رہا ہے, بعض جگہ 2200 دیا جا رہا ہے فی بچہ پورا مہینہ پڑھانے کا. 2 چھٹیاں ہوتی ہیں, سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے, تو بہرحال پورا مہینہ پڑھایا جاتا ہے اور یہ دیا جاتا ہے. پھر انہی ٹیچر سے پتہ چلا کہ جی ہماری سیکیورٹی بھی روک لی جاتی ہے, اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا, اور کچھ معلمات نے شکایت بھی لگائی کہ ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے جو اکیڈمی کی اونر ہے. وہ گویا ایسے ڈیل کیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی دینی ادارہ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی کمپنی ہے. اور یہ میں رائے نہیں قائم کر رہا, ہمارے ہاں یہاں پہ اکیڈمیز کو کمپنی کا نام ہی دیا جاتا ہے. ان کا جو مینیجر ہوگا, جنرل مینیجر ہوگا, وہ بات ہی سٹاف کو بلا کے کرے گا جی کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے, کمپنی کو لاس ہو رہا ہے, کمپنی کا یہ مسئلہ ہو گیا, آپ کی وجہ سے کمپنی کو وہ مسئلہ ہو گیا. تو جہاں مقصد ہی کمپنی ہو, نفع نقصان کو سامنے رکھا جائے, اور بچے سے ڈائریکٹ بات کرنے پہ فیملی سے غصہ کر جائے اکیڈمی, تو میرے خیال سے پیسہ تو اس نظام میں آ سکتا ہے, ہدایت نہیں آ سکتی. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, اللہ دے بھی سکتے ہیں, لیکن یہ ایوریج میں بتا رہا ہوں کہ یہ سوچ ہے اکیڈمیز کی. پھر ان ٹیچر سے مجھے پتہ چلا کہ یہ معاملات چل رہے ہیں ہمارے ہاں, اور یہ کچھ ہی کرتے ہیں. ہم نے الحمدللہ جیسے ٹیچر کو ٹرین کیا تھا, اسی طرح ہم نے ان فیملیز سے بھی بات کی جن کو ہمارے ٹیچر پڑھا رہے تھے, اور فیملیز 100% اس چیز پہ مطمئن تھی کہ آپ کے ٹیچر کے پڑھانے کا طریقہ کار ہمیں بہت پسند ہے, اور الحمدللہ وہ ابھی تک ان اداروں میں پڑھا رہے ہیں. ہمارا مزاج نہیں کہ ان کو چھڑوایا جائے, لیکن مجھے اس چیز کا تھوڑا سا ایک اندر سے ہوا کہ کچھ ایسا نظام اس کو تبدیل کیا جائے جو ایک رسمی چل رہا ہے, اس میں بہتری لائی جائے. تو میں نے پھر اس چیز کو سوچا کہ انشاءاللہ میں اس کام کو آگے لے کے چلوں گا جتنا مجھ سے ممکن ہو سکے گا, اور جب پڑھانا ہی مقصد ہے, تربیت کرنا ہے, اور ان بچوں کے ذریعے اللہ سے اپنی بخشش کروانا ہے, تو کیوں نہ پھر اس میں صحیح طریقے سے جان لگائی جائے. تو میں نے ایک الحمدللہ اپنے اساتذہ کی ایک ٹیم تیار کی ہوئی جس میں کافی سارے اساتذہ میرے پاس ہیں, میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں, کہ میں جتنا ممکن ہو سکے گا جو ٹیچرز جو اسٹوڈنٹ میرے پاس آئیں گے وہ میں ان کو براہ راست دوں گا. ٹھیک ہے, جو بھی معاملات ہوں گے خود پڑھائیں, البتہ ان کی ذمہ داری ٹیچر کی وہ میرے اوپر ہوگی. فیملیز کو میں جواب دوں گا ان کے ہر اعتبار سے, اور جو بھی فیملیز کی طرف سے فیس یا معاملات ہوں گے وہ براہ راست ٹیچر کے اکاؤنٹ میں جائیں گے, کیونکہ ہم الحمدللہ اس کو اس طریقے سے لے کے نہیں چلنا چاہ رہے کہ ہم نے اس سے پیسہ کمانا ہے. ہم نے اس کام کے ذریعے لوگوں تک صحیح ٹیچر کو صحیح تعلیم اور تربیت کے نہج کو پہنچانا ہے. تو پھر جب پیسے کو بیچ میں لایا جائے گا تو پھر ٹیچر کے دل میں بھی رہے گی کتنا لے رہا ہے, مجھے کتنا دیا جا رہا ہے. تو اب تک ہمارے پاس جتنے اسٹوڈنٹ الحمدللہ ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے,
اس میں جو فیملی مجھ سے رابطہ کرتی ہے اور مجھے جو لگتا ہے کہ یہ فلاں ٹیچر کو میل کو فیمیل کو اسٹوڈنٹ دینا چاہیے, میں ان کا نمبر شیئر کرتا ہوں, تھوڑی سی ٹیچر سے بات کرتا ہوں اور آگے ان کو دے دیتا ہوں. تو اس میں اگر کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو ہم سے 3 دن کا ٹرائل لے لیں. 3 دن میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں, اگر کسی کا ہے اس میں شوق ہے کہ چلے جی اس اکیڈمی کو بھی ٹرائی کیا جائے تو 3 دن کا ٹرائل بہت زیادہ. 1 دن میں ان کو اندازہ ہو جائے گا ہمارے استاد کے طریقے سے نا, اچھا, کہ ان کا پڑھانے کا معیار کیا ہے. 1 دن بہت ہوتا ہے ایک کلاس بھی. اور ایک تو یہ طریقہ کر لیجیے, کوئی اگر فیملی چاہتی ہے کہ ان کے بچے کی صحیح تربیت ہو جائے اور قرآن تجوید کے ساتھ سیکھ جائیں اور یہ بچے ان ملکوں میں بیٹھ کے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں, تو اس کے لیے ہم ایک موقع دیں انشاءاللہ. ان کو یہ چیز واضح طور پہ زمین آسمان کا فرق کے ساتھ یہ چیز نظر آئے گی. اگر کسی کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے اور وہ کسی اکیڈمی میں پڑھا رہے ہیں بچے کو, ہٹانا بھی نہیں چاہ رہے, تو ہم بھی نہیں چاہتے نہ ہٹائیں. پھر اس طرح کریں کہ ہم سے رابطہ کر کے ہم سے لنک منگوائیں, اور جو ہماری ٹیچرز کلاس لے رہے ہیں, اگر کوئی خاتون ہے وہ فیمیل کی کلاس دیکھنا چاہتی ہے تو ہم ان کو وہ کلاس دکھا دیں گے لنک کے ذریعے. جو ہمارے ٹیچر آن لائن لنک زوم پہ عمومی طور پہ کلاسز ہوتی ہیں, تو زوم کا لنک بھیجیں گے, وہ اس کو جوائن کریں اور ہمارے ٹیچرز کے پڑھانے کا طریقہ کار ویسے دیکھ لیں جو ہم کسی کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو اس سے بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ جی ہاں یہ فیصلہ لیا جا سکتا ہے اپنے بچوں کو اس اکیڈمی کے اندر بھیجیں. تو یہ ہمارا مقصود اور منشور بالکل واضح ہے کہ ہمارا مقصد پیسہ کمانا ہرگز نہیں ہے. کچھ فیملیز ہوں گی جو پے نہیں کر سکتے, تو ہمارے ٹیچرز کی تربیت ہے کہ ان کو بھی اسی ذمہ داری سے پڑھانا ہے جن کو پیسے لے کے پڑھا رہے ہیں. تو یہ ایک آن ریکارڈ ہی بات کی جا رہی ہے کہ ہم ایسے بچوں کو فری آف کاسٹ پڑھائیں گے جن کے مسائل ایسے ہیں, کیونکہ یہ ہر جگہ پہ معاملات ہیں, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں حالات اوپر نیچے چلتے ہیں. تو جو فیس کی بات ہے, فیس کے حوالے سے ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. جو فیملی شوق سے دے سکے بس اپنے بچے کا تعلق ہمارے ساتھ رکھے. اس میں ہم ان کے بچے کو 4 سال 5 سال 6 سال پڑھا کے فیس نہیں جمع کرنا چاہتے. ہمارا طریقہ کار آسان ہی ہوتا ہے کہ ہم 1 سال میں ان کے بچے کو نورانی قاعدہ پڑھائیں گے مکمل, اور اگلے 1 سال کے اندر ان کے بچے کو 30واں سپارہ پڑھائیں گے. 2 سال ہمیں دے دیں, اس کے بعد 29 سپارے ان کا بچہ یا بچی خود حل کرے گا. الحمدللہ ایسی بیس بنا دی جاتی ہے کہ اب یہ بچہ خود حل کرے. اگر یہ ٹیچر سے نہیں بھی پڑھنا چاہتا تو ایسا ہی قرآن پڑھے گا جیسے کسی ٹیچر کے سامنے پڑھا جا رہا ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارا ٹیچرز کا پڑھانے کا طریقہ کار ہے. باقی جو ہم نے تجربہ کر کے دیکھا اس میں بچوں نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ قرآن ختم بھی کیا ہے, پڑھنے ہی نہیں آ رہا کیونکہ بیس ہی نہیں بنائی, نہ بنیادی قواعد ان کو سکھائے گئے. اور سسٹم کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس رکے, زیادہ سے زیادہ رکے گا تو زیادہ سے زیادہ فیسز ہمارے پاس آئیں گی. تو یہ کچھ حالات واقعات ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے عزم کیا کہ اس آن لائن کے نظام کو تھوڑا اس انداز سے تبدیل کیا جائے اور اس طریقے سے اس کام کو آگے لے کے چلا جائے. باقی انشاءاللہ جو فیملیز رابطہ کریں گی دیکھیں گے تو ان کو ایک واضح فرق نظر آئے گا, بالخصوص ان فیملیز کو جو پہلے کسی اکیڈمی کے ساتھ اٹیچ ہیں. ٹھیک ہو گیا. لو دوستو, میری یہ کوشش سی کہ میں تھوڑے نال یعنی کہ کوئی ریئلٹی بیس اس موضوع تے گل کراں, کیونکہ کافی زیادہ لوگ رابطہ کرتے ہیں میرے نال, اور لگاتار کرتے ہیں کہ سانوں بچے دیو, اسی بچے پڑھانے ہاں, لیکن کدی میرے نال کسی نے رابطہ نہیں کیتا کہ جڑا یہ کہے کہ اسی بچہ اپنا پڑھوانا ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ تو میری ایک چھوٹی جی کوشش ہے کہ میں کیونکہ اے میرے پرانے دوست نے, انہاں کولوں مینوں کچھ گلاں دا پتہ لگا ہے, ریئلٹی دا پتہ لگا, تو میں کہ تہاڈے نال شیئر کر دینا. تے میں عام اپنے الفاظ دے وچ یہ سارا کور کر دینا کہ ادارے نے بہت زیادہ بنے ہوئے نے جڑے بچیاں نوں پڑھاندے نے صرف پیسے واسطے. ٹھیک ہے, ٹیچر نے جڑے پڑھاندے نے انہاں دی صحیح طریقے نال تربیت نہیں کیتی جاندی. عبداللہ بھائی نے انہاں دا جڑا ادارہ ہے وہ ٹیچرز نوں باقاعدہ ٹریننگ دیندا ہے کہ بچیاں نوں کس طرح پڑھانا ہے, اور ٹیچرز نوں ٹریننگ دے کوئی پیسے نہیں لیندے, فری آف کاسٹ ٹیچراں نوں تربیت دیندے نے. اس تو علاوہ جڑے بندے افورڈ نہیں کر سکتے اپنے بچیاں نوں پڑھانا بھی چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. یہ انہاں دے نال یہ خود ہی مطلب مینوں نہیں پتہ کس طرح معاملات ہون گے, لیکن یہ انہاں ویڈیو 'چ انہاں نے جو کیا ہے تسی آپ سمجھ کے انہاں نال رابطہ کر لینا. انہاں دا جو بھی لنک وغیرہ ہوئے گا وہ بھی میں دے دیاں گا. اسی وجہ تو میں نہیں کدی پروموٹ کیتا نا, کیونکہ مینوں پتہ نہیں ہوندا کہ یہ بندہ کون ہے, کتنے بیٹھا ہے, کس طرح پڑھائے گا, کی کرے گا. تے تسی کوئی ادارہ خاص لبو اپنے بچے واسطے جدی اچھی ریپوٹیشن ہوے, اچھے ریویوز ہون, یا کوئی تہاڈا جانن والا آلریڈی اپنے بچے نوں پڑھا رہا اور ਉਹਦੇ پازیٹیو ریویوز نے, تے ਉੱਥੇ اپنے بچے نوں پڑھاؤ. تے ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ. تو امید کرنا کہ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ.